دوستان محترم، یاد رہے کہ پوری کائنات کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کوئی ہے تو وہ آدم علیہ نبینا و علیہ السلام ہے، کیونکہ کائنات کے اندر ہم سے پہلے جتنے بھی ہو گزرے، ہمارے درمیان جتنے بھی موجود ہیں، ہمارے بعد قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، وہ بھی آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد ہی سے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں، ہم سب آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کو ذرات کی صورت میں آدم علیہ السلام کی صلب کے اندر رکھا، ذرات کی صورت میں۔ اور پھر جیسے جیسے رب کائنات کا حکم ہوتا گیا، وہ ذرات آگے منتقل ہوتے چلے گئے، اور انہی ذرات میں سے ایک خاص ذرہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہاں بھی ایک خاص مقام عطا فرمایا، اور آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی صلب سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور، وہ خاص ذرہ اما حوا سلام اللہ علیہا عنہا آپ کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ پشت در پشت، یعنی مقدس جتنی بھی ہستیاں آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح، شیس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، یعنی یہ منتقل ہوتے ہوتے مقدس صلبوں سے پاکیزہ اور مقدس اور طیب مستورات کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور یہ منتقل ہوتے ہوتے جناب حضرت سیدنا عبد المطلب آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ آپ کی صلب کے اندر منتقل ہوا۔ اور جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور خاص جناب عبداللہ کے اندر منتقل ہوا نا، تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر پورے عرب کی جتنی بھی رؤساء، جتنی بھی رئیس عورتیں تھیں، ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ میں عبداللہ بن عبد المطلب سے نکاح کر لوں، یعنی میں ان کے نکاح کے اندر آ جاؤں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منظور کچھ اور ہے نا۔ رب کائنات نے حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کے نکاح کے لیے جس کا انتخاب فرمایا تھا، وہ بھی پاکیزہ ہستی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک صلبوں سے پاک پشتوں کے اندر منتقل فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب سیدنا عبداللہ اور آپ کی اماں جان اما آمینہ سلام اللہ علیہ عنہا تک، جہاں جہاں تک حضور علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا رہا، وہ تمام کی تمام ہستیاں مقدس تھیں، پاکیزہ تھیں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہستیاں تھیں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کا نکاح جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اماں جان اما آمینہ بنت وہب آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر حضور علیہ نبینا و علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ افغن ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل کئی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو تاریخ کے اندر رقم کیے گئے، اور کوئی بھی انہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ولادت کو بھی ایک حسین
جامہ پہنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔